بعض امراض، بعض مسائل وہ قوموں کا مسئلہ ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی قوم ہو، اس کا مذہب اسلام ہو، ہندوازم ہو، بدھ مت ہو، مسیحی ہو، ہم ہر وقت جس وقت کسی قوم کے اندر کوئی کمی نظر آتی ہے، مثلا ہماری قوم بحیثیت قوم اس وقت دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہے، علم و اخلاق میں پیچھے چلی گئی ہے، یا تعلیم کے میدان میں جگہ پہ نہیں کھڑی رہی، تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کتنی ہی اور قومیں ہیں جو بالکل ہماری طرح کی ہیں، ماضی میں رہی، مستقبل میں ہوں گی، جو ان مسائل کا شکار ہو جائیں گی، لیکن اس کا ان کی مذہبی شناخت سے اصلاً کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دنیا کے اندر قومیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک تاریخ بنتی ہے، اس تاریخ سے ان کی نفسیات بنتی ہے، اس نفسیات سے ان کے اعمال جنم لیتے ہیں۔ اس میں اگر کہیں کوئی خرابی پیدا ہو جائے یا کوئی غلط فیصلہ ہو جائے یا کسی جانب لوگ رخ کر لیں اور اسی کو اپنی منزل بنا لیں تو اس کے اثرات ان کے پورے وجود پر پڑتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دوں گا۔ ارسطو ایک بڑا آدمی ہے، افلاطون اس سے بھی بڑا آدمی ہے، لیکن کیتھولک چرچ نے ارسطو کو اپنا پیشوا بنا لیا، اچھا، مان لیا۔ 1000 سال تک وہ ان کے لیے جہاں روشنی کا منار بنا، وہیں ان کے لیے آخری درجے کے تعصب کا ذریعہ بھی بن گیا۔ چنانچہ نئی سائنس جب پیدا ہونا شروع ہوئی تو سب سے بڑھ کر کیا چیز اس کے مقابلے میں آئی؟ وہ مذہبی روایت آئی، کیونکہ وہ ایک فلسفی کو یا اس کے افکار کو اپنا چکی تھی، تو مزاحمت پیش آ گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا، لوگ سادہ طریقے سے مذہب پر عمل کر رہے ہوتے، تو ان کی بلا سے ارسطو کیا مانتا تھا اور اب نئے سائنسدان کیا مان رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو 100-200 سال تک مزاحمت کی ایک تاریخ بنی مغرب میں، وہ نہ بنتی۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں افلاطون کو اختیار کر لیا گیا۔ افلاطون الہی ہے، اس کا پورا نظم اصل میں تصوف کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس کی پوری تعبیر ہی متصوفانہ ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سائنسی چیزوں کی طرف اس نوعیت کا رجحان نہیں بن سکا۔ یہ نہیں کہ سائنسدان پیدا نہیں ہوئے، بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے مسلمانوں میں بھی، لیکن کسی قوم میں رجحانات کیسے بنتے ہیں؟ وہ ایک عمومی فضا ہوتی ہے جس میں بنتے ہیں۔ تو عمومی فضا ہمارے ہاں فلسفے کی اور تصوف کی رہی۔ مغرب میں اس کے برعکس ارسطو کا زیادہ غلبہ ہوا اور وہاں فضا ابتدا ہی سے سائنسی مزاج کی بن گئی، یعنی وہاں پر جو تجرباتی علم ہے وہ بنیاد میں کار فرما رہا، اسی نے آگے بڑھ کر ان کے لیے سائنس میں تحقیقات کے راستے کھول دیے۔ اب یہ عوامل ہیں، ان عوامل کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ نے کسی موقع پر کس کو اختیار کیا؟ اگر کسی کو دوش دینا چاہیے تو مذہب کو نہیں، مذہب نے تو مسلمانوں کو جو تعلیم دینی تھی وہ دے دی۔ قرآن محفوظ صورت میں آج بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، سنت اسی طریقے سے جاری ہے۔ دوش دینا ہے تو ادھر ارسطو کو دیں اور ادھر دینا تو افلاطون کو دیں۔ جی، بہت بہت دو بڑے آدمی ہیں جنہوں نے اصل میں دو نسلوں ہی کو نہیں، دو قوموں ہی کو نہیں، دو تہذیبوں کو متاثر کیا ہے۔ اچھا، اور ان کے رویوں اور ان کے رجحانات نے پوری طرح گرفت میں لیے رکھا ہے۔ ہم اپنے آخری دور میں شاہ ولی اللہ کے ہاں وہی عالم مثال دیکھتے ہیں جس کی بنیاد افلاطون نے رکھی۔ جی، وہاں سے بڑا اہم نقطہ ہے، اس پہ ہم انشاءاللہ الگ سے بھی پورا پروگرام کریں گے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا ہم صاحب، اس وقت مثال کے طور پہ مسلمانوں پر کافی جو ہے وہ لوگوں کا غبار نکلتا ہے اور کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا کی ترقی کنٹریبیوشن میں کہاں کھڑے ہیں، اور مسلمانوں کی تاریخ کو بھی جس طرح پیش کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کا جو عرف تھا، دنیا کی جو تہذیب تھی، دنیا کی جو تاریخ تھی، اس کے اندر ہر حکمران حملہ کر کے ہی، طاقت کے بل پہ طاقت کر کے اور لوگوں کو مغلوبیت کے ذریعے سے فتح کرتا تھا۔ یہ مسلمانوں نے بھی کیا، یہ غیر مسلموں نے بھی کیا، یہ ہندوؤں نے بھی کیا، یہ سب نے کیا۔ پھر غلامی کا تصور تھا، وہ بھی یہی تھا۔ اشرافیہ، ملوکیت، بادشاہت، ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں عیش و عشرت ہوتی تھی تو یہ جو کچھ اس وقت تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے، یہ تو ابھی 100-150 سال میں کچھ بنیادی انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی، جمہوری اختیار، اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو جو اس وقت مسلمان قوم ہے، باقی قومیں بھی اسی طرح کی تھی۔ اس وقت جو کچھ سامنے آیا ہے اس میں خوبیاں بھی ہیں، اس میں خامیاں بھی ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ اس وقت سامنے آیا ہے اس کے کیا نتائج نکلیں گے، اور اس وقت کیا دنیا میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ مغربی دنیا جمہوریت کی بڑی قائل ہے، بنیادی انسانی حقوق کے معاملے میں بڑی حساس ہے، قانون کی حکمرانی پر کوئی مصالحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اصول میں، یعنی عملی لحاظ سے تو بہت سے معاملات پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن اصول میں ان سب باتوں کو مانتی ہے۔ اسی طرح کا اگر آپ دیکھیں تو معاملہ قوموں کے حق خود ارادی کا ہے، لیکن کیا اس کو
مشرق میں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ بھی مانتی ہیں، اسی طریقے سے مانتی ہیں۔ اس سے بالکل مختلف نظام ہے جو ہم چین میں دیکھتے ہیں۔ روس دونوں کے درمیان میں کھڑے ہونے کی صحیح کر رہا ہے، وہ بھی ایک بڑی طاقت ہے۔ دنیا کے نقشے پر اگر دیکھیں تو جو ملک بر اعظموں پر پھیلے ہوئے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنا بڑا رقبہ بھی رکھتے ہیں، آبادی بھی رکھتے ہیں، اور وسائل بھی اسی کے لحاظ سے رکھتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اسی تنوع کے ساتھ موجود ہیں، موجود رہیں گی۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے وہ یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کن چیزوں کو بہتر قرار دیتے ہیں، ہمارا دین کن چیزوں کو بہتر قرار دیتا ہے۔ دونوں معیارات کے اوپر ہم اخذ و انتخاب کا کام کرتے رہتے ہیں۔ باقی رہ گیا دنیا کے اندر قوموں کا عروج و زوال، تو اس کا قانون بالکل الگ ہے۔ اس میں بعض اوقات مذہب کسی عامل کا انداز اختیار کرتا ہے، بعض اوقات کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں دنیا کے ایام ہیں، ہم ان کو اسی طرح پھراتے رہتے ہیں۔ ایک قوم کو موقع دیتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے، پھر دوسری کو موقع دیتے ہیں وہ سامنے آ جاتی ہے، پھر ہر قوم کا مقدر آخر میں کیا ہے؟ ہلاکت یا خدا کا عذاب۔ پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، یہی صورتحال ہے۔ جب بھی عروج آئے گا لازماً اس کا نتیجہ زوال ہے۔ مسلمان دنیا پر کم و بیش 1000 سال تک حکومت کرتے رہے ہیں، ان کی بڑی سلطنتیں قائم ہوئی ہیں۔ دنیا میں ایک لحاظ سے علم بھی ان کا علم تھا، دانش بھی ان کی دانش تھی، سائنس بھی ان کی سائنس تھی۔ اگر آپ دیکھیں تو جو صورتحال ابن رشد کے بارے میں یا ابو علی سینا کے بارے میں مغربی قوموں کی رہی ہے، ان کے لیے وہ اس زمانے میں ایسے ہی تھے جب ہم آج کے زمانے میں آئنسٹائن اور نیوٹن کا نام لیتے ہیں، یہی صورتحال تھی۔ اچھا، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے ہاں یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق یہ مداولت ہو رہی ہے، یہ اسی طریقے سے ہوتی رہے گی، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دنیا میں قومیں مختلف افکار اختیار کرتی ہیں اور وہ دنیا کے لحاظ سے اختیار کرتی ہیں۔ یہ میں نے 2 بڑے فلسفیوں کا نام لیا، ان میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے، وہ پیغمبرانہ دعوت لے کے نہیں اٹھے، انہوں نے دنیا کو دیکھنا سکھایا ہے۔ تو دنیا کو دیکھنے کے سکھانے کا جو مابعدت طبیعیاتی انداز ہے وہ اور نتائج پیدا کرے گا، اور جو طبیعیات کا انداز ہے وہ بالکل اور نتائج پیدا کرے گا۔ تو یہ اس طرح دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنے کے جو طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں وہ دونوں پہلوؤں سے غلط ہے۔ یہ بات کہ اگر دین آئے گا تو ہمیں دنیا میں بڑی ترقی حاصل ہو جائے گی، یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور دین نہیں ہوگا تو ہم دنیا میں زوال آشنا ہو جائیں گے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ دین کا تعلق بالکل اور چیزوں سے ہے، اور دنیا میں قوموں کے عروج و زوال کا معاملہ بالکل اور قانون سے ہے۔ اس قانون کو سمجھنا چاہیے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد بھی اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس طرح سے کسی انسان کی انفرادی جدوجہد لازم نہیں ہے کہ نتیجہ خیز ہو جائے، یہی معاملہ قوموں کا بھی ہے۔ ہم کوشش کریں گے، اس کے بعد اللہ چاہے گا تو کامیابی دے دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے مختلف قوموں کو دنیا کے اسٹیج پر لاتا ہے۔ ہم جو خدمت کر سکتے ہیں وہ 2 ہی ہیں۔ اگر ہمیں اسلام کی خدمت کرنی ہے تو اس کو مسلمان قوم سے بالکل الگ کر کے دیکھنا چاہیے۔ اچھا، یعنی اسلام اللہ کا دین ہے، وہ نبیوں کا دین ہے۔ اس کی تاریخ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور وہ محمد الرسول اللہ پر ختم ہو گئی ہے۔ اسلام کی تاریخ یہ ہے۔ تو اسلام نے جو اللہ کی کتاب دی ہے یا پیغمبروں کی سنت ہمیں دی ہے، اس کو بے کم و کاست لوگوں تک پہنچانا، اس کو ہر طرح کی آمیزش سے پاک رکھنا، اس کو اس طرح پیش کرنا اور ہر دور میں اس طرح پیش کرنا کہ ادنیٰ درجے میں اس میں کوئی آلائش نہ ہو، یہ اسلام کی خدمت ہے۔ اور یہ خدمت علم و تحقیق کے میدان میں ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کے میدان میں ہوتی ہے، اصلاح و دعوت کے میدان میں ہوتی ہے۔ اس کے میدان ہی یہ ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق اس طرح کی سیاسی جدوجہد اور اس سے نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے مسلمانوں کی خدمت۔ مسلمان ہماری قوم ہے، مسلمانوں کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے ماضی اور حال کا بلاگ تجزیہ کرنا سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ وہ تجزیہ کریں تاکہ وہ اپنی شخصیت کی تحلیل کر سکیں۔ جس طرح ایک شخص کے لیے آگے بڑھنے کا سب سے بہتر راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، تو اس قوم کو بھی اس کی معرفت دی جائے۔ یہ جب اپنے آپ کو پہچانیں گے تو اس کے بعد وہ لائے عمل اختیار کریں گے جو اس دنیا میں جینے کے لیے اختیار کرنا چاہیے۔ دنیا میں جینے کے لیے جو لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ اپنی اساس میں عقلی ہے۔ اس وجہ سے عقل کو بیدار کرنا ہوگا، عقل کو استعمال کرنا ہوگا، عقلی علوم کو اپنی توجہ کا مرکز بنانا ہوگا، اور کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو کھڑا کرنے کے لیے وہ جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں
جو دنیا کی قومیں کیا کرتی ہیں، یا جو فرد دنیا میں کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اچھے نتائج کی توقع کریں۔ تو مسلمانوں کی خدمت کا میدان بالکل اور ہے۔ ان کی خدمت کے لیے ان کی تہذیب کیا تھی، ان کی روایات کیا تھیں، ان کا پس منظر کیا ہے، انہوں نے کس طرح سے اپنے قانونی نظام کو بنایا، ان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی، ان کی تاریخ کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے۔ اس پوری تاریخ کا شعور دینا اور اس طرح دینا کہ ماضی اور حال کا تجزیہ ان کے مستقبل کو بہتر بنا سکے، یہ خدمت ان کی ہے، وہ کرنی چاہیے۔